اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے ماشاءاللہ جی قبلہ استاد گرامی کی جانب سے ہر سال سادات کرام کے لیے آپ کا تکلف اہتمام ہوتا ہے، اور یہاں قبلہ استاد گرامی ہر سال محرم الحرام میں سادات کرام کی دعوت کے لیے سادات کو دعوت دیتے ہیں، اور پھر یہاں سادات کو بلوا کر قبلہ استاد گرامی کتنی بڑی شخصیت ہے اہل سنت و جماعت کی، لیکن اس کے باوجود بھی قبلہ استاد گرامی سادات سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر جو آپ نے 2-3 ماہ پڑھ لیے ان میں یا سال مکمل ہونے تک مجھ سے کسی سید کو کوئی ڈنڈا سوٹا کوئی لگ گیا ہو تو میں آپ سے پیش کی معذرت کرتا ہوں، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود، اور یہ پرتکلف دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور 2004 سے تو الحمدللہ میں نے ابھی تک کوئی بھی دعوت جو ہے وہ مس نہیں کی قبلہ استاد گرامی، اور الحمدللہ استاد صاحب ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ نے سادات کو دعوت کی آپ نے دینی ہے، تو ابھی استاد صاحب سے کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں کہ اپنی دعوت استاد صاحب کس حوالے سے کرتے ہیں، اور اپنے کچھ خیالات کا اظہار استاد صاحب ہر سال ہی فرماتے ہیں، اس سال کھانے سے پہلے قبلہ استاد گرامی سے ہم کچھ جو ہے وہ باتیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ استاد گرامی کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز محترم خانوادہ رسالت کے مہکتے ہوئے پھول حبیب پاک کی آل سے تعلق رکھنے والے خوش قسمت نفوس قدسیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب کریم نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ اعلان کروایا، قل، جہاں کہیں بھی قل آئے اور خطاب نبی پاک کو ہو تو وہ اس کے بعد جو حکم آ رہا ہوتا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کی توحید سب سے بنیادی عقیدہ توحید، مگر اس کو جب قرآن میں بیان کرنے کا مرحلہ آیا تو اللہ کریم یوں بھی فرما سکتا تھا اللہ الصمد، لیکن فرمائے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، معبود تو اعلان کر۔ تو یہ سادات کی خدمت بھی اس قرآن پاک کی آیت سے، جس کا اعلان رب کریم نے اپنے محبوب کی زبان سے کروایا، محبوب آپ کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اپنی نیکیوں کا، احسانات کا، کرم نوازیوں کا، بخششوں کا، نوازشوں کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا تم سے، ہاں اتنی شرم تو ضرور کرنا الا المودۃ فی القربى، میری قرابت داروں سے محبت کرنا۔ یہ ہے بنیادی چیز جس نے مجھے اس بات پر ابھارا کہ آل رسول کی خدمت کر لو، کیونکہ نبی پاک کی انگنت مہربانیاں، بے شمار کرم نوازیاں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اور حضور اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتے، صرف یہ اظہار تشکر کے طور پر کسی کی نعمت پہ شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، اس مسئلے کا شان نزول بھی آپ کو بتا دوں، پکا تو سن یاد نہیں، غالباً کوئی 79-80 کے قریب کی بات ہوگی، 10 محرم تھی، گرمی کا موقع، 36 سال بعد پھر مڑ کے وہ مہینہ آ جاتا ہے، تو آپ دیکھ لیں یہ جتنی گرمیاں آپ گزار رہے ہیں، گزار چکے ہیں، ایسا ہی موسم تھا اس وقت 10 محرم، تو زیادہ طلباء نہیں ہوتے تھے جتنے اب ہیں، یعنی یوں سمجھو کہ جتنے اب ٹوٹل یہ تعداد ہیں، ٹوٹل تعداد درس نظامی میں اتنے طلباء کی ہوتی تھی، ساری کلاسوں کو جمع کر کے۔ ایک شاہ صاحب تھے، غالباً عاشق حسین یا کوئی ایسا نام تھا، 10 محرم کو
وہ کہیں گئے باہر گھومنے پھرنے ڈاکٹر صاحب وغیرہ، واللہ عالم بسبب کیا صورت ہوئی، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا، کسر لگ گئی، انہوں نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا، جدھر جاتے روتے جاتے۔ اب مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ خالِ رسول سید زادہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، تو میں ان کو کبھی پانی پلاتا، کبھی گلے لگاتا، وہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، لیکن پھر وہ ان کا دماغ ایسا ہو گیا کہ پڑھنے کے قابل نہ رہے، وہ تشریف لے گئے۔ میں نے پھر وہ 10 محرم تھی تو سادات کو بلایا، زیادہ 5-7 سادات ہوتے ہوں گے پورے ٹوٹل میں، یہ آغاز کیا ہے اوپر اپنے گھر والے کمرے میں، گھر میں ان کو بلایا، بیٹھے تو ان کو غالباً دودھ سوڈا پلایا، دودھ میں سوڈا، چھوٹے والی بوتلیں مکس کر کے، دودھ مکس کر کے، گرمی تھی نا، وہ پلایا، یوں پہلی دعوت کا آغاز ہو گیا۔ تو پھر ہر سال 10 محرم کو، پہلے کچھ چند سال اوپر ہوتا رہا، پھر نیچے درسگاہ میں، اب میرا کمرہ ڈبل ہو گیا، اس کا نصف کمرہ ہوتا تھا، اس میں سادات میں بیٹھ جانا، میں نے بھی بیٹھ جانا، تو ان کو دودھ سوڈا پلا دینا یا شربت پلا دینا یا بوتل پلا دینا گرمی میں، یا چائے بھی چل جاتی تھی۔ تو یوں ہوتے ہوتے پھر یہ ناغا کوئی نہیں، ناغا نہیں، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھ گیا، پھیل گیا، سب سادات کو دعوت دینی شروع کی۔ اب ظاہر ہے اب نہ وہ گھر والے کمرے میں سما سکتے ہیں، نہ ہی نیچے درسگاہ میں، اس کے لیے بھی کسی حال میں بیٹھتے ہیں۔ پہلے یہی وہ کھانا پینا جو ہے نا لنگر نہیں ہوتا تھا، بس ٹھنڈا پانی پلا دیا، دودھ سوڈا پلا دیا یا بوتلیں پلا دی، بس کوئی فروٹ منگوا لیا، دعا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر یہ کھانے کی دعوت، جیسا وہ شاہ جی حوالہ دے رہے ہیں، کھانے کی دعوت وہ محرم کے آخری عشرے میں عموماً کرتے تھے، اس کا ذرا جلدی کر لی، ورنہ محرم کے آخری عشرے میں۔ اس مرتبہ چونکہ اگلی جمعرات کو امتحانات شروع ہو جانے، اس واسطے تھوڑا پہلے کر لیا، تو یہ بھی بلا ناغا چل رہی ہے۔ تو اس میں یہ کرتا ہوں، شاہ جی کے ذمہ لگایا، جو سادات کی مرضی ہو کہ یہ کھانا ہے وہ ہم کیا کراتے ہیں۔ تو اس مرتبہ شاہ جی نے پوچھا تو اکثر سادات کے تاکہ وہ مٹن بریانی انشاءاللہ وہی تیار کرائیے، جو سادات کو پسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو شکر کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا پس منظر اور یہ تھی اس کی چال۔ وہ آج بھی جب 10 محرم آتی ہے نا تو مجھے وہ سید زادہ یاد آتا ہے، کشمیر کے علاقے کا تھا، یہ فارورڈ کاؤنٹا والی سائڈ کا۔ تو وہ سخت گرمی شدت میں کہیں باہر نکل گئے، وہ آگے کوئی راستے بھی بند تھے، شیعوں کا جلوس بھی تنی ادھر داتا صاحب والی سائڈ پر پھنس گئے یا ادھر کچھ، تو آئے تو ان کی پوزیشن یہ تھی، چیخیں مارتے روتے، اوپر یہ درمیان والی تو بلڈنگ تھی نہیں، یہ جو ایسے ہیں اوپر جو یہ اس لائن میں آخری کمرہ ہے نا، غالباً 40 نمبر ہے یا کیا ہے، اس سائڈ پر آخری کونے والا، اس میں ان کی رہائش تھی، اس میں ان کی رہائش تھی۔ تو بس پھر ان کو پیار وار کیا، ان کو پھر کسی طرح سے گھر بھجوایا، کیونکہ وہ نہ تو انہوں نے اپنے طور پر کھانا کھانا، نہ بس ایسی پوزیشن ہو گئی۔ تو اس وجہ سے پھر میں سادات کی خدمت کرتا ہوں، اور یہاں شیخ الحدیث بن کے نہیں بیٹھتا، یہ شاہ جی گواہ ہیں، یہاں ایسے گھر کا جیسے میزبان ہوتا ہے نا، تو مہمانوں کو خود پھر تب حاضر ہوتا ہے، اصل مقصد مہمانوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شیخ الحدیث یا استاذ بن کے نہیں، یہاں آپ کا ایک ساتھی بن کے شریک ہوتا ہوں،
رب کریم یہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ کچھ بیماریاں بھی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، ان دنوں میں کچھ زیادہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ آپ ہی میں سے کچھ ساتھی جمعے میں تھے، وہاں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں زیادہ تر مسلم مسجد میں، پہلے 2 مرتبہ چکر آیا، پھر تھوڑا صبر لیا، اور ایک آخری فرضوں کے بعد نماز کو فرضوں کی قاری محمد صدیق صاحب نے پڑھائی، نماز وہی پڑھاتے ہیں جب وہ چکر آ جاتا ہے، تو نماز پڑھائی انہوں نے، تو دعا میں کر رہا تھا، اتنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں دعا میں اس شعر پر پہنچا تھا، خدایا بحق بنی فاطمہ۔ اس کے بعد پھر مجھے ہوش نہیں رہی۔ جب ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ نمازیوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے، کوئی سر مل رہا ہے، کوئی سینے کو مل رہا ہے، کوئی پانی کی بوتل لیے کھڑا ہے، ہوش آئی۔ پھر میں کرسی پر بیٹھ گیا تو لوگوں کو میں نے پھر اجازت دی کہ آپ لوگ سنتیں پڑھ لیں، میں ادھر ہی بیٹھا، سنت پڑھی پھر آخر میں وہ اس طرح کی بھی نوعیت۔ اس مرتبہ بطور خاص شاہ جی دعا کراتے ہیں پہلے بھی، اس مرتبہ کہ رب کریم اپنے محبوب کے صدقے مجھے کامل شفا عطا فرمائے اور اس قابل رہوں جب تک زندگی ہے، جب تک میرے ہاتھ میں زندہ رہنا بہتر ہے، اللہ پاک مجھے زندہ رکھے، اور جب زندہ رہنا میرے ہاتھ میں نقصان دہ ہو، رب کریم مجھے دنیا سے لے جائے۔ تو آج آپ نے یہ صحت یابی کی دعا بطور خاص آج کرنی ہے کہ رب کریم جب تک زندگی ہے، جب تک زندگی ہے، اور نہیں تو کم از کم حدیث کی خدمت کرتا رہوں، بخاری شریف کا سبب پڑھانے کی اہمیت میرے اندر عالیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سادات سے اتنی محبت، استاد صاحب اپنا ایک آپ بھی تھی سنانے لگا ہوں، 2004 کی بات ہے، تدوین پڑھتے تھے، مولانا غلام نبی قصور کے دیکھیں استاد گرامی کے حالات زندگی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو حافظ ملت نمبر اس میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو قبلہ استاد گرامی کے پاس وہ لڑکا اکثر دبانے کے لیے آتا تھا۔ قبلہ استاد صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، سخی ہیں، روزانہ ماشاءاللہ کئی طلباء استاد گرامی کے پاس آ کے چائے وغیرہ پیتے رہتے ہیں۔ تو میں نے وہ غلام نبی سے کہہ دیا، میں بھی چھوٹا تھا 2004 میں، وہ بھی چھوٹا سا تھا، میں نے اتنا کہہ دیا، تو استاد گرامی کے پاس کھانے کے لیے جاتا ہے اور تو وہاں خدمت نہیں کرتا۔ اس نے شکایت لگا دی، اور 2004 کا وہ دور تھا کہ بابا جی قبلہ استاد گرامی وہ کھڑے ہوتے تھے، تو ہم چھوٹے تھے، وہ لڑکے جنہوں نے آنا، لیٹ آنا، ان کے سزا بھی دینی قبلہ استاد گرامی نے، ڈرتے تھے، ہم بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ اس نے شکایت لگا دی، کہہ رہا چل شاید طرح، ایسے یہی انداز تھا اس کا، چل شاید طرح۔ میں اب ڈر گیا، میں کہا یار غلام نبی نہ یار نہ، استاد نے دسی مہربانی کریں، ابھی لنگر بھی آپ کے لیے آ جاتا ہوں، میں اپنی بات میرا کر دوں۔ تو وہ کہتا نہیں نہیں تیری میں شکایت آتی ہے، آپ ادھر۔ وہ جناب قبلہ استاد گرامی کا کمرہ نمبر 9 میں جو ہے وہ دروازہ انٹر ہونے تک میں معافیاں مانگتا رہا، غلام نبی غلام نبی غلام نبی، لیکن غلام نبی کہاں سنیں۔ دروازہ اس نے کھولا، استاد سب سامنے تشریف ہونا، چل شام ذرا۔ میں پھر جناب بنتا رہ گیا، میں کہہ لو جی آج تیری خیر نہیں۔ تو قبلہ استاد گرامی یوں ہی بیٹھے تھے، تو میں جیسے ہی اندر گیا تو شاہ صاحب کا جیسا انداز ہے، فرمانے لگے اچھا تو یہ شاہ صاحب ہیں، اچھا ایسے قبلہ استاد گرامی نے یوں مجھے پکڑا، یوں ایسے دونوں ہاتھ میری گالوں پر رکھے، پیشانی پر مجھے بوسہ دیا، اور پیشانی پر بوسہ دے کے قبلہ استاد گرامی فرمانے لگے کہ آج کے بعد تو روزانہ اسمبلی کے وقت مجھ سے آ کے چائے پیے۔ اور 2004 سے لے کے 2015 تک اسمبلی سے پہلے قبلہ استاد گرامی سے پھر میں بھی چائے پیتا رہا، اور اب بھی الحمدللہ جب قبلہ استاد گرامی کے کمرے میں جاتے ہیں تو استاد صاحب جو ہے وہ پلاتے رہتے ہیں، ہر کسی کو پلاتے ہیں، لیکن سادات سے محبت یہ تھی۔ اب کوئی اور استاد ہوتا اس کا ہے منڈا میری خدمت کرنا ہے، تو مہندی کر دیتے ہیں، لیکن استاد صاحب اتنے شفیع کا یقین مانے، ان کی شفقتوں کی وجہ سے میں پڑھ گیا، وگرنہ شاید میں نہ پڑھ پاتا۔ روزانہ 12 سادات کو روزانہ بلا ناغہ نماز ظہر کے بعد جو ہے وہ چائے قبلہ استاد گرامی پیش کرتے ہیں، روزانہ بلا ناغہ 12 سادات کرام کو۔ یہ قبلہ استاد گرامی کی شفقتیں محبتیں سادات کے ساتھ اتنی ہیں کہ ہر کوئی
ویسے ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ استاد مجھ سے ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، ہر کوئی یہی سمجھتا ہے مجھ سے ہی زیادہ پیار کرتے ہیں. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب ہم پڑھتے تھے نا تو لڑکے کہتے تھے یار بڑے بڑے سید آئے ہیں، لیکن قبلہ استاد حافظ صاحب جتنا تیرے نال پیار کرتے ہیں وہ نہ کسی اور نہیں کرتے. تو واقعی استاد صاحب کی یہ محبتیں تھی کہ میں پڑھ گیا. یقین مانے اللہ کی قسم، ایک دفعہ کوئی مسئلہ بن گیا تو میں نے کہا میں جامعہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. غالباً صرف پڑھ رہے تھے، میں جامعہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو قبلہ استاد گرامی کو میں نے مسئلہ بتایا، قبلہ استاد گرامی نے اس مسئلے کو حل کیا اور کہا تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا. ایک مسئلہ بتایا استاد میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. صرف ہم پڑھ رہے تھے. تو استاد گرامی نے اس وقت بھی استاد فرمائی اللہ رب العالمین ہمارے استاد گرامی کو صحت والی سکون والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اب ختم پاک ہوگا اور ختم پاک کی بات انشاءاللہ وزیر کو آمین. اعوذ باللہ من الشیطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سیکھ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے بلا کر درود پاک پڑھ کے وہ اپنے استاد گرامی کا ذکر کریں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين كما تحب وترضى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے رب کریم، آج کی اس محفل میں جو کلمات طیبات پڑھے گئے، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا، میرے اللہ اس بات جو لنگر تیار ہوا اور ان سب کا ثواب تیرے محبوب اور اپنے آقا کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے سارے نبیوں اور رسولوں کو اس کا ثواب عطا فرما. میرے اللہ پھر تمام صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، شہداء، مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، علماء ربانیین، خدام دین کو اس کا ثواب عطا فرما. میرے اللہ خاص طور پر میری والدہ ماجدہ کا وصال بھی 10 محرم کو ہوا تھا.
میرے اللہ ان کی مغفرت فرما، بلندی درجات عطا فرما، مدد و روشن فرما۔ اے میرے اللہ جامعہ کے اساتذہ، مشائخ، ناظمین اور معاونین جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اے میرے اللہ مجھے ڈاکٹروں سے چھٹکارا عطا فرما، اپنے محبوب کے صدقے نظر کرم فرما دے، سب دکھ درد بیماریاں دور ہو جائیں۔ میرے اللہ آج کا یہ تحفہ ہدیہ شیخ حسنین قیوم صاحب کی طرف سے ہے، میرے اللہ اس اظہار محبت کا بہترین انعام انہیں عطا فرما، ان کی دنیا آخرت میں بھلائی نصیب فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، علم میں، عمل میں، معاملات میں، عبادات میں برکت عطا فرما۔ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، میرے اللہ ان کو اس سے محفوظ فرما، ان کے بچوں کو راہ راست پر اپنے ایک سال گناہ کامیابیاں عطا فرما، ان کے بزرگوں کے بھی درجے بلند فرما۔ میرے اللہ کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ